بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں نظر آنے والی جگہ فرانس، اسرائیل یا امریکہ نہیں بلکہ اسلام کا سب سے مقدس ترین ملک سعودی عرب ہے۔ عربی لباس اور چہرے پہ شیطانی شکلوں کے کاسٹیوم پہنے یہ لوگ مغرب کا ایک تہوار منا رہے ہیں جسے ہیلوین کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کا انعقاد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک تفریحی مقام بولیوارڈ میں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہیلوین کی تقریب میں لوگوں نے خوفناک روپ دھار کر شرکت کی۔ اس تقریب کا انعقاد سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ہارر ویک کے عنوان کے تحت کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے تفریحی مقام بولیوارڈ میں منعقد اس تقریب میں ایسے لوگوں کی انٹری مفت تھی جنہوں نے خوفناک روپ دھار رکھے تھے۔ ہیلوین کی اس تقریب میں کوئی چڑیل کا روپ دھارے ہوئے نظر آیا تو کسی نے منہ پر خون اور زخموں کے نشانات لگا رکھے تھے جس نے ماحول پر دہشت طاری کر دی۔ مزید گہرائی میں جانے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیلوین کیا ہے، اس کو کیسے منایا جاتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی اور اسے آج کیسے منایا جاتا ہے۔ مزید معلومات سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہیلوین مغرب میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، بازاروں، سیر گاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں مبلوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزریں تو وہ ایک خوفناک کہکا لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ کاروباری مراکز میں ابھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں مبلوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹریک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بچپن میں ہی ڈال دی جاتی ہے کہ جو تمہیں تمہاری پسند کی چیز نہ دے اس سے تم غلط طریقے سے وہ چیز حاصل کر سکتے ہو، جو ایک نہایت خطرناک بات ہے۔ گھر کے مکین انہیں مجبوراً چاکلیٹس اور دوسری چیزیں گفٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس تہوار کے لیے خصوصی تحفے اور چاکلیٹس بھی ان بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہیلوین کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست منیسوٹا سے ہوئی اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہیلوین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے ایرلینڈ اور شمالی فرانس سے ملتا ہے، جہاں سالٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی۔ ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے لاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیمی تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہیلوز ایوز کہلاتا تھا، بعد ازاں بگڑ کر ہیلوین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلوین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے اور اپنے ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔
کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہیلون میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی تارکین وطن مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جن میں ٹریک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جزو ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہیلوین پارٹیاں عام ہونے لگی، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیوم پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہار شائع ہوتے تھے جن میں ایسے روپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ دہل جائیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہیلوین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہیلوین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہیلوین اربوں ڈالر کا کاروبار اور ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ نیو ایئر، اپریل فول، میرا جسم میری مرضی اور ٹرانسجنڈر جیسی کئی دوسری چیزیں تو یہ ہم پر پہلے ہی مسلط کر چکے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ ہمارا برین واش کر کے ہمیں بالکل اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ بخاری کی روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں تشریف فرما تھے تو کسی صحابی نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 6 علامتیں جب تک ظاہر نہ ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں 3 علامتیں وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ظاہر ہو گئی تھی، اور 3 آخری زمانے کی علامتیں ہیں کہ عرب میں اتنا مال ہو جائے گا کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ 100 دینار اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس سے نہیں بچ پائے گا کہ جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہوگا۔ یہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد ایک صلح ہوگی جو تمہارے اور زرد لوگوں کے درمیان ہوگی، لیکن ایک موقع پر آ کر وہ صلح کو بھی توڑ دیں گے۔ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے 80 جھنڈوں کو ساتھ لے کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی۔ یہ اشارہ شاید اسرائیل اور فلسطین کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔